F-35 کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کہا ہے کہ آج کی رات کو اسرائیل کے لیے دن بنا دیں گے اور اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیل پر میزائلوں سے ایک اور بڑا حملہ کر دیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی جارحیت نے ایران کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنی قوم اور ملک کے دفاع میں یہ حملے جاری رکھے اور صہیونی مجرموں پر کاری ضرب لگائے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت تازہ حملے ان مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر کیے گئے ہیں جو اسرائیل کے زیر تسلط ہیں۔ تازہ حملوں سے اسرائیل میں نقصان کی فوری طور پر اطلاعات اور تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں۔ اس سے پہلے ایران نے اسرائیل کا ایک F-35 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ تازہ F-35 تبریز میں گرانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اب تک مار گرائے گئے F-35 طیاروں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ جن ناظرین نے ابھی ہمیں جوائن کیا انہیں بتائیں کہ ایران نے اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیل پر میزائلوں سے ایک اور بڑا حملہ کر دیا ہے۔ تل ابیب اور حیفا پر میزائل اور ڈرون سے حملے کیے گئے ہیں۔ ایرانی حملے کے نقصانات اور حیفا ریفائنری کی پیداوار مکمل روک دی گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی جارحیت نے ایران کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنی قوم اور ملک کے دفاع میں حملے جاری رکھے اور صہیونی مجرموں پر کاری ضرب لگائے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت تازہ حملے ان مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر کیے گئے ہیں جو اسرائیل کے زیر تسلط ہیں۔ تازہ حملوں سے اسرائیل میں نقصان کی فوری طور پر تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ اس سے پہلے ایران نے اسرائیل کا ایک اور F-35 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ تازہ F-35 تبریز میں گرانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اب تک مار گرائے گئے F-35 طیاروں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ ایران نے اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیل پر میزائلوں سے ایک اور بڑا حملہ کیا ہے۔ تل ابیب اور حیفا پر میزائل اور ڈرون سے حملے کیے گئے ہیں۔ ایرانی حملے کے نقصانات میں حیفا ریفائنری کی پیداوار مکمل طور پر روک دی گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی جارحیت نے ایران کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنی قوم اور ملک کے دفاع میں یہ حملے جاری رکھے اور صہیونی مجرموں پر کاری ضرب لگائے۔ ایران نے اسرائیل کے حملوں کے جواب میں اب سے کچھ دیر پہلے یہ بڑا میزائل حملہ کیا ہے۔ تل ابیب اور حیفا پر میزائل اور ڈرون سے حملے کیے گئے ہیں۔ ایرانی حملے کے نقصانات یہ ہیں کہ حیفا ریفائنری کی پیداوار مکمل طور پر روک دی گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی جارحیت نے ایران کو مجبور کیا ہے کہ وہ اپنی قوم اور ملک کے دفاع میں یہ حملے جاری رکھے اور صہیونی مجرموں پر کاری ضرب لگائے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت تازہ حملے ان مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر کیے گئے ہیں جو اسرائیل کے زیر تسلط ہیں۔ تازہ حملوں سے اسرائیل میں نقصان کی فوری طور پر تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حیفا ریفائنری کی پیداوار مکمل طور پر روک دی گئی ہے۔ اس سے پہلے ایران نے اسرائیل کا ایک اور F-35 طیارہ مار گرانے کا بھی دعویٰ کیا تھا جو کہ تبریز میں مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اب تک مار گرائے گئے F-35 طیاروں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ آئل ریفائنریز اور سبسڈری کمپنیز ہیں حیفا میں جو مکمل طور پر بند کر دی گئی ہیں، ان کی پیداوار روک دی گئی ہے۔ یہ نتیجہ ایرانی میزائلز کا جو حیفا پر جا کر گرے ہیں، اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیل پر میزائلوں سے ایک اور بڑا حملہ کیا ایران نے۔ تل ابیب اور حیفا پر میزائل اور ڈرون سے حملے کیے گئے ہیں۔ ایرانی حملے کے نقصانات کے نتیجے میں حیفا ریفائنری کی پیداوار مکمل طور پر روک دی گئی ہے۔ ایرانی میڈیا نے یہ بتایا کہ اسرائیلی جارحیت نے ایران کو مجبور کیا ہے کہ وہ اپنی قوم اور ملک کے دفاع میں یہ حملے جاری رکھے اور صہیونی مجرموں پر کاری ضرب لگائے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت تازہ حملے ان مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر کیے گئے جو اسرائیل کے زیر تسلط ہیں۔ اس سے پہلے ایران نے اسرائیل کا ایک F-35 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ تازہ F-35 تبریز میں مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اب تک مار گرائے گئے F-35 طیاروں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ایران نے اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیل پر میزائلوں سے ایک اور بڑا حملہ کیا ہے۔ تل ابیب اور حیفا پر میزائل اور ڈرون سے حملے کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے ایران کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ آج کی رات کو اسرائیل کے لیے دن بنا دیں گے۔ ایرانی حملے کے نقصانات میں حیفا ریفائنری کی پیداوار مکمل طور پر روک دی گئی ہے۔
اس کمپنی کے 3 ملازمین کی ہلاکت کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے اس حملے کے نتیجے میں، جس میں حائفہ ریفائنری کی پیداوار مکمل طور پر روک دی گئی ہے۔ اسی کمپنی کے 3 ملازمین کے ہلاکت کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے ایرانی میڈیا کی جانب سے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت نے ایران کو مجبور کیا ہے کہ وہ اپنی قوم اور ملک کے دفاع میں حملے جاری رکھے، چونکہ آج اسرائیل نے ایک اور بڑا حملہ کیا تھا ایران پر، جس میں اسٹیٹ ٹیلی ویژن پر حملہ کیا تھا، اور اس کے نتیجے کے بعد ایران نے کہا تھا کہ آج کی رات کو اسرائیل کے لیے ہم دن بنا دیں گے، اور متعدد ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اہداف میں حائفہ کے قریب رماد ڈیوڈ بیس کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ اب تک کے بڑے حملے کے نتیجے میں حائفہ ریفائنری کی پیداوار مکمل طور پر روک دی گئی ہے اور 3 ملازمین کے ہلاکت کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ایرانی ٹی وی کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت نے ایران کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنی قوم اور ملک کے دفاع میں حملے جاری رکھے اور صہیونی مجرموں پر کاری ضرب لگائے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت تازہ حملے ان مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر کیے گئے ہیں جو اسرائیل کے زیر تسلط ہیں۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسرائیل پر ایران کی جانب سے صبح تک حملے اسی طرح جاری رہیں گے، اور انہوں نے اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ آج کی رات کو اسرائیل کے لیے دن بنا دیں گے، اور اب تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ پاسداران انقلاب کے ترجمان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران اسرائیل پر صبح تک اسی طریقے سے اپنے حملوں کو جاری رکھے گا، اور ایران کی جانب سے اب سے کچھ دیر پہلے بھی اسرائیل پر میزائلوں سے ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے، تل ابیب میں بھی اور حائفہ پر بھی۔ حائفہ پر میزائل اور ڈرون سے حملے کیے گئے ہیں۔ ایرانی حملے کے نقصانات کے نتیجے میں حائفہ کی ریفائنری کی پیداوار مکمل طور پر روک دی گئی ہے۔ اسی کمپنی کے 3 ملازمین کے ہلاکت کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی جارحیت نے ایران کو مجبور کیا ہے کہ وہ اپنی قوم اور ملک کے دفاع میں حملے جاری رکھے اور صہیونی مجرموں پر کاری ضرب لگائے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان کی جانب سے بھی یہ سامنے آئی ہے سٹیٹمنٹ، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران صبح تک اسرائیل پر اسی طریقے دیکھے جا سکتے ہیں، جبکہ دوسری جانب حائفہ کی ریفائنری پر میزائلوں سے اور ڈرون سے حملے کیے گئے ہیں، اس کی مکمل پیداوار کو روک دیا گیا ہے۔ وہاں پر موجود اس کمپنی کے 3 ملازمین بھی اس حملے کے نتیجے میں ان کی ہلاکت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور ایرانی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں ایران کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ اپنی قوم اور ملک کے دفاع میں یہ حملے جاری رکھے، جبکہ پاسداران انقلاب کے ترجمان کا بھی بیان سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صبح تک ایران اسرائیل پر اسی طریقے سے حملے جاری رکھے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت تازہ حملے ان مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر کیے گئے ہیں جو اسرائیل کے زیر تسلط ہیں، اور اس سے پہلے ایران نے اسرائیل کا ایک اور F-35 طیارہ بھی مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا جو تبریز میں مار گرایا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اب تک مار گرائے گئے F-35 طیاروں کی تعداد بھی 4 ہو گئی ہے۔ ایرانی میڈیا نے اس سے پہلے یہ بھی کہا ہے کہ اہداف میں حائفہ کے قریب رماد ڈیوڈ بیس بھی شامل ہے، اس کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسرائیل نے اپنے شہریوں کو محفوظ پناہ گاہوں کے قریب جانے کی ہدایت کر دی ہے، اور ایران نے اسرائیل کا ایک اور F-35 جنگی جہاز گرانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے اس کی تردید کی گئی ہے، اور جمعے سے اب تک ایرانی میزائل حملوں میں 24 اسرائیلی ہلاک اور 600 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ آج چھٹا مرحلہ ہے جس میں ایران نے اسرائیل کے اوپر میزائل داغے ہیں، ڈرون سے بھی حملے کیے ہیں، اور 2 اس وقت تک شہروں میں بتایا جا رہا ہے کہ تل ابیب اور حائفہ پر میزائلوں سے اور ڈرون سے حملے کیے گئے۔ ایران کی جانب سے بڑا اور شدید حملہ ہے۔ حائفہ کی ریفائنری کو مکمل طور پر اس کی پیداوار روک دی گئی ہے، وہاں پر حملے کے نتیجے میں 3 ملازمین کی ہلاکت کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ تازہ حملے فلسطین کے ان علاقوں پر کیے گئے ہیں جہاں پر اسرائیل قابض ہے، اور ایران نے کچھ دیر پہلے
ایران نے اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیل پر میزائلوں سے ایک بڑا حملہ کیا ہے. تل ابیب اور حیفا پر میزائل اور ڈرون سے حملے کیے گئے ہیں. ایرانی حملے کے نقصانات کے نتیجے میں حیفا ریفائنری کی پیداوار مکمل طور پر روک دی گئی ہے. پاسداران انقلاب کے ترجمان نے بتایا کہ 3 ملازمین بھی اس حملے کے نتیجے میں مارے گئے ہیں، جبکہ صبح تک یہ حملے اسی طریقے سے جاری رہیں گے. اور یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، مختلف اوقات پہ یہ گرائے گئے میزائلوں کے یہ مناظر ہیں جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں. ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی جارحیت نے ایران کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنے قوم اور ملک کے دفاع میں یہ حملے جاری رکھے اور صہیونی مجرموں پر کاری ضرب لگائے. ایرانی میڈیا کے مطابق آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت تازہ حملے ان مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر کیے جا رہے ہیں جو اسرائیل کی زیر تسلط ہے، یعنی جہاں اسرائیل قابض ہے. Wow, ببدأ زكوب. حربك مرة يا دول. ومن الليل. پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس نے اسرائیل کے خلاف جدید ڈرونز استعمال کرنے کا اعلان کر دیا ہے. شاہد A107 نامی یہ جدید ڈرونز اہداف پر خود کش حملوں کے لیے استعمال کیے جائیں گے. ایرانی میڈیا کے مطابق ان ڈرونز میں ایسا انجن نصب کیا گیا ہے جس کی مدد سے یہ ڈرونز 1500 کلومیٹر بلندی پر پرواز کر سکتے ہیں. شاہد 100